کل میرا اپنی ایک رشتہ دار خالہ کے ہاں جانا ہوا۔ جب میں ان کی طرف گئی اور کچھ دیر رکی تو میں نے دیکھا اور آبزرو کیا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کام کر رہی ہیں اور عام گھر کے کام ہی کر رہی ہیں، مگر وہ ساتھ ساتھ غصے میں بھی بہت ہیں اور ہر کام پہ کسی کو نہ صحیح لیکن خود کو جلی کٹی لازمی سنا رہی ہیں، یعنی منہ میں بڑبڑانا جسے کہیں۔ چائے بنا رہی ہیں تو بھی کہہ رہی ہیں کہ میرے ذمہ یہ کام لگے ہوئے ہیں اور میں ساری زندگی سے یہ کام کر رہی ہوں، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی میری، اور اس طرح کے بہت سے جملے۔ یعنی دیکھا جائے تو وہ صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو جلا رہی ہیں، کوس رہی ہیں اور عجیب طرح کی کوفت میں اور بے چینی میں وہ مبتلا ہوں گی۔ میں ان کی اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں، وہ اس لیے کیونکہ میں بھی عورت ہوں، میں بھی صبح سے لے کر شام تک نہ صحیح یا جو کہیں آپ جب جب جو کام ہو میں کرتی ہوں، مگر میں اس طرح بے چین اور پریشان نہیں ہوتی، میں اپنے آپ کو اس طرح جلاتی نہیں، اس طرح کوستی نہیں، نہ مجھے کوئی کام کہے نہ اسے کچھ کہتی ہوں اور نہ خود کو۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا یا دل نہیں مان رہا تو بے دلی سے اٹھ کے وہ کام کرنے جانا، مگر پھر خود کو سمجھانا کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اور اپنے آپ کو کام کر کر ریلیکس کر کر وہ کام کر دینا، اور یقین کریں وہ کام ختم بھی ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب اس کام کو محسوس کیا جائے تو وہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ غم کی شام بہت لمبی معلوم ہوتی ہے اور خوشی کا دن بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ تو جب میں نے ان کی اس عادت کا اپنے آپ سے کمپیریزن کیا تو میرے منہ سے بے ساختہ الحمدللہ نکلا، کیونکہ یہ میرا کمال نہیں تھا۔ جو ریلیکس ہونا، کام ہونا یا جو سکون میرے اندر ہے وہ قدرت کی دین ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز جو مانگی جا سکتی ہے وہ امن و عافیت ہے۔ ہمارے ہاں دین سے دوری کی بنا پر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے بچوں کو، خواتین کو یا بزرگوں کو کہیں یا مردوں کو کہیں نہیں معلوم۔ پہلے مرد حضرات کے مزاج بھی کچھ اور ہوا کرتے تھے، وہ گھر کے امور میں خواتین کو صلاح دیا کرتے تھے، بچوں کی تربیت میں بھی حصہ لیا کرتے تھے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً خواتین جذباتی ہوتی ہیں اور ان جذبات کی روح میں بہتے بہتے وہ اپنے ٹریک سے تھوڑا سا ہٹ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ وہ گھر کے کاموں میں اتنی جت جاتی کہ ان کا دل ہی مر جاتا ہے اور وہ باقی چیزوں کو پھینک ہی دیتی ہیں، اور پھر ان کو اس راہ پر دوبارہ لانے والا ان کا وہ ساتھی ہوتا ہے جس نے نکاح نامے پہ ان کے ساتھ دستخط کیے، یا وہ ساتھی ان کا باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اب مرد حضرات کا مزاج بھی بدل چکا ہے۔ ٹک ٹاک اور معاشرتی بے راہ روی نے سب کو ہی بس اپنے حال پہ رہنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ کوئی کسی کے معاملے میں بولنا مداخلت سمجھتا ہے، جبکہ بیجا مداخلت تو بری ہے، مگر اچھی مداخلت تو ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر ہم اپنے بات کی طرف واپس آئیں تو وہ بات یہ تھی کہ خواتین کا جو اس طرح کا مزاج ہوتا ہے وہ اس کو صحیح کرنے میں کسی نہ کسی کا ساتھ لازمی چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا تو میں نے یہ پایا کہ میں جب پریشان یا فرسٹریٹ ہوتی ہوں تو میرے پاس کوئی نہ کوئی ہمدردی کرنے والا یا مجھے جو ہے وہ سمجھانے والا موجود ہوتا ہے۔ میں جو ٹریک سے اتر رہی ہوتی ہوں تو مجھے ٹریک پہ واپس لانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو میری زبان سے پھر بے ساختہ الحمدللہ نکلا کہ کتنی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں جن کا ہم ادراک بھی نہیں کر پاتے اور وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو زندگی کتنی بے چین ہو اور کتنی بے سکون ہو یہ آج کے انسان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، جو کہ دن کی 3 ٹائم کی روٹی کی طرح ڈپریشن کی گولی صرف اس لیے لیتا ہے کہ اسے سکون مل سکے۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے، امن ہے، عافیت ہے اور آپ اس طرح کی بے چینیوں کا شکار نہیں ہیں، خصوصاً خواتین جو اپنے گھر کے کاموں میں اس طرح بے چین ہو جایا کرتی ہیں کہ بچوں کی تربیت جو کہ اب اتنی عام نہیں رہی، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ انٹریکشن ایک بچے کا اس کی ماں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقت ہی سب سے زیادہ اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ باپ کی بھی بہت کوشش ہوتی ہے
اس کو اگنور نہیں کر سکتے، مگر خواتین کا کچھ اور ہی رول ہوتا ہے کہ وہ بچے کو پیدا کرتی ہیں۔ جس طرح رب کا مطلب پالنے والا، اور اللہ کو اپنے آپ کو رب کہلوانا بہت پسند ہے کیونکہ وہ ہمیں پالتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ انٹریکشن ہی کچھ علیحدہ ہے، اور وہ اپنی محبت سمجھانے کے لیے ہی ماں کے رشتے کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو بات صرف اتنی تھی کہ الحمدللہ کہیے، اپنی زندگی میں موجود ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ، چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ الحمدللہ کہیے، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، امید آئے گی، کیونکہ خوشی انہی چیزوں سے ممکن ہے۔ اگر آپ بہت بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو بھاگتے بھاگتے تھک جائیں گے اور بالآخر مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ دینا اس رب کا کام ہے، آپ صرف تدبیر ہی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد الحمدللہ لازمی کہیے۔